نوجوانوں میں آپ چونکہ نوجوانوں کو پڑھا بھی ہوگا، آپ کے شاگرد بھی کتنے ہوں گے، تو آپ نوجوانوں میں شعر و ادب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ شعر و ادب کا مستقبل اچھا ہے، لیکن میں ان سے گزارش یہ کروں گا، آپ سب سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مطالعے پہ ذرا زیادہ زور دیں اور لکھیں، ہمت نہ ہاریں کبھی۔ ٹھیک، کسی کے کہنے پر آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اپنی ہمت کو جوان رکھیں، حوصلوں کو جوان رکھیں، اپنے مطالعے کو جاری رکھیں، ریاضت جاری رکھیں، لکھیں۔ اور یہی پیغام ہے میرا ان کے لیے کہ لکھیں، مطالعے کی بات کی آپ، مطالعہ کریں، اس کے لیے کتابوں کا پڑھنا، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ کتب بینی کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ کتب بینی کا رجحان کی کمی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مادیت پرستی کا دور آ گیا ہے، لوگوں کی تفریحات اور ترجیحات بدل چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب لوگوں کی ترجیح کتاب نہیں رہی، اب لوگوں کی ترجیح ہے کھانا پینا، لباس، آرائش، زیبائش، دکھاوا زیادہ ہے، زیبائش زیادہ ہے۔ 200-300 روپے کی کتاب نہیں خریدیں گے، 1000 روپے کا برگر لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ چپل یا جوتا خریدنا ہے تو برینڈڈ خریدنا ہے، شرٹ خریدنی ہے، کتاب کی جانب کم جانا ہے تو وہ خرید لیں گے، قیمتی سے قیمتی۔ لیکن سستی کتاب، اچھی کتاب اگر مل رہی ہے تو وہ نہیں خریدیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ مادیت پرستی نے لوگوں کا رجحان بگاڑ کے رکھ دیا، مذاق تباہ کر دیا۔ اور پھر یہ خود ساختہ شاعروں نے جو راتوں رات شاعر یا ادیب یا دانشور بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیب سے پیسہ دیتے ہیں اور پبلشر سے کتاب چھپواتے ہیں اور مارکیٹ میں لے آتے ہیں، انہوں نے بھی ذوق کو بہت حد تک آلودہ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں کتاب نہیں لانی چاہیے، انہیں کتاب بھی لانی چاہیے، لیکن کچھ انتظار کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے۔ کتاب لائیں، کیوں نہ لائیں؟ بالکل صحیح۔ یہی تو نہیں کہ ایک جنگل میں ایک ہی درخت رہیں گے، مزید درخت نہیں اگیں گے، درختوں کو اگنا چاہیے۔ ہاں، بوڑھے برگدوں کو دھیرے دھیرے جگہ چھوڑنی چاہیے، بالکل صحیح، وہ آگے پھل دیں، آگے تاکہ پھلدار پیڑ آئیں، خوشبودار پودے